السلام علیکم جی. پاکستان میں اس وقت کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جن کے بارے میں خدشات ہیں اور ان خدشات کی تصدیق کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ایسا سچ ہو نہیں پائے. لیکن میں نے کہا کہ ان خدشات کے حوالے سے بھی بات کر لی جائے. حکومت پاکستان نے LNG کی امپورٹ کے لیے سپاٹ بائنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور ٹینڈر جاری کر دی ہیں. اب ظاہر ہے کہ ٹینڈر جاری آپ تب کرتے ہیں جب آپ کا کوئی ارینجمنٹ نہ ہو. سپاٹ بائنگ جو ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں ابھی. لیکن قطر کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہے, لانگ ٹرم معاہدہ ہے. اس لانگ ٹرم معاہدے کے تحت ہم گلوبل جو پرائس ہوگی LNG کی اس کے سرٹن پرسنٹیج جو ہیں وہ کم ادا کریں گے کہ جو مارکیٹ کی پرائس ہوگی ہم جب بھی خریدیں گے اس سے ہمیں کم چارج کیا جائے گا. یہ وہ کلاس تھی جو کہ قطریوں نے کہا تھا کہ آپ کسی کو بتائیں گے نہیں کیونکہ ہماری مارکیٹ خراب ہوگی. لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ چونکہ ٹرانسپیرنسی پہ بلیو کرتی ہے اور جس طرح اس نے آ کے چینی معاہدوں کو پبلک کیا اور ان کو روکنے کا اعلان کر دیا اور پھر الٹیمیٹلی رک گئے, فردر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, فردر پروجیکٹ نہیں ہو رہے, وہ جو پائپ لائن میں ہیں ان کو ہی دوبارہ ری وزٹ کیا جا رہا ہے. جو پروجیکٹ پائپ لائن میں ایگری ہو گئے ہوئے تھے اس میں ریلوے کا ہو جائے, اس میں مختلف ڈیمز ہو گئے جو کہ کسی نہ کسی لیول پہ شروع ہو چکے ہوئے تھے. فیزیبلٹی تو سٹارٹ ہو گئی تھی نا ورکنگ, تبھی تو آپ ایک سرٹن اماؤنٹ تک پہنچتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ اتنے میں ہوگا تو یہ فیزیبلٹی میں پتہ چلتا ہے نا سر. تو وہ جو ہے وہ انہوں نے فیزیبلٹی کے اندر اس لیے وہ پروجیکٹ جن کی فیزیبلٹی سٹارٹ ہو چکی تھی یا وہ سرٹن لیول پہ پہنچ چکے تھے وہ تو چل رہے ہیں. سی پیک کے تحت نیا کوئی پروجیکٹ گزشتہ 2.5 سال کے اندر شروع نہیں کیا جا سکا یا ہو سکا. وہ کیا ریزن ہے اس کے اوپر ہم الگ ایک ویلاگ کر چکے ہوئے ہیں. اب معاملہ آ گیا قطر کے طرف نا. قطر نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو LNG دیں گے لیکن اتنی رعایت دیا کریں گے, یہ رعایت آپ کسی سے شیئر نہیں کریں گے, ہماری مارکیٹ خراب ہوگی. ہم نے کر دی شیئر, نہ صرف شیئر کی بلکہ ہم نے اس کے اوپر بک بک بھی کی. ہمارے وزراء نے منہ کھول کے لافزنی بھی فرمائی. نتیجے کے طور پہ ایک نیچرل سا جو بنتا ہے وہ تو یہی بنتا ہے نا کہ جس طرح چائنا نے کیا ہے, جس طرح سعودیہ نے کیا ہے, اب قطر کی باری تھی تو قطر نے بھی وہ کر لیا. ٹھیک ہو گیا. قطر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی بھی بہت کام کرتا ہے اور قطر جو ہے وہ انفلوئنس ہے اس وقت بہت زیادہ ترکی کے ساتھ. دیکھیں نا, ترکی نے نواز شریف کو نکالنا تھا تو طیارہ تو قطر کا آیا تھا نا لینے کے لیے, ایمبولینس تو قطر کی آئی تھی نا لینے کے لیے, اگر آپ کو یاد ہو تو. ٹھیک, تو قطر نے اگر یہ کیا ہے تو اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے اس کو پبلک کر دیا. دوسرا, جو قطر کی کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور خاص طور پہ لاہور میں جو کام کر رہی ہیں ان کے بارے میں لاہور ویسٹ مینجمنٹ سے یہ اطلاع ہے کہ وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلی گئی. یہ خبر, اس کی ڈیٹیل ہم ایک دوسرا ویلاگ کر رہے ہیں آج ہی اسی نشست میں ہی, لیکن یہ حوالہ ہے. تو اس کا مطلب ہے ترکی بھائی جان بھی شدید ناراض ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جب دیکھیے ایک ڈٹرمنٹ ہے, یہ پرائس ہوگی, اتنا ہم آپ کو چارج کریں گے, ٹھیک ہے, یہ آپ کے وہ ہیں تو آپ کرتے رہیں اس کے اوپر. لیکن جب آپ اس سیٹ میکانزم کو چھوڑ کے براہ راست مارکیٹ میں کودتے ہیں تو سپاٹ بائنگ جو ہوتی ہے وہ نارملی ہائی پرائس کے اوپر جاتی اور بہت زیادہ فلکچویشن ہے. جتنے لوگ LNG میں آ گئے ہیں, LNG کے اندر بہت بڑے طریقے سے آسٹریلیا کود پڑا ہوا ہے, وہ دنیا کا سب سے بڑا LNG پروڈیوسر بن رہا ہے. 2 سال پہلے ہم نے ایک خبر پڑھی تھی, 2 سال ہوتے ہیں, ہم نے ایک خبر پڑھی تھی 2018 یا 17 میں اپنے پروگرام دادا پوتا شو کے اندر کہ اب LNG کی مارکیٹ جو ہوگی وہ بائرز مارکیٹ ہوگی. یعنی اتنے زیادہ امریکن بھی LNG میں ہے. انڈیا نے امریکہ کے ساتھ $8 کا معاہدہ کیا ہے بھائی پر MMBTU کا, تو امریکہ بھی کود پڑا اس میں, آسٹریلیا بھی آ گیا ہے. تو قطر کی وہ پوزیشن متاثر ہونے جا رہی تو قطر لوگوں کے ساتھ لانگ ٹرم ایگریمنٹس میں جا رہا تھا تاکہ اس کے جو اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے وہ بھی تو چلنا ہے. اب جب اتنے پروڈیوسر ہوں تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ سلپیج ہو جاتی ہے. اور سلپیج کیا ہوتی ہے؟ سلپیج یہ ہوتی ہے کہ کہیں پہ پروڈکشن زیادہ ہو گئی, کہیں پہ ریسیور تیار نہیں تھا, تو وہ بروکن لاٹس میں چلا جاتا ہے. اور بروکن لاٹس جو ہوتی ہیں وہ پھر ٹگے ٹوکری بکتی ہیں.
ٹھیک ہے, کیونکہ وہ LNG جب آپ گیس کو ٹھنڈا کر کے اسے لیکوفائی کرتے ہیں تو اسی کی ایک سرٹن ایج ہوتی ہے, اس کے بعد یا تو آپ کو دوبارہ اسے ٹھنڈا کرنا ہے یا اس کے ساتھ اکوپمنٹ لگانا ہے کہ وہ اسے مسلسل ٹھنڈا رکھیں جس کے اوپر ہیوی کاسٹنگ آتی ہے, یا اسے آپ کو ڈسپوز آف کرنا. تو جب اب وہ کمپنیاں کیلکولیشن کرتی ہیں کہ اس کو یہاں پہ رکھیں گے تو اتنی کاسٹ بڑھ جائے گی, کاسٹ بڑھنے کے نتیجے کے اندر پتہ نہیں کسٹمر اوپن مارکیٹ میں ملتا ہے یا نہیں ملتا, تو یار اویلیبل پرائس کیا ہے, اویلیبل پرائس یہ ہے, یا آپ وہ پارٹی سے نیگوشیٹ کر لیتے ہیں تھوڑا بہت, وہ پھینک دیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا کہ ہمارے بہت سارے ایگزیبیٹرز جو ہیں وہ فرینکفرٹ جاتے ہیں جرمنی, ٹھیک ہے, وہ ٹیکسٹائل کی ایگزیبیشن کے اندر, اور جب ٹیکسٹائل کی جس دن ایگزیبیشن ختم ہوتی ہے تو وہ وہاں سے جو سیمپلز لے کے گئے ہوتے ہیں, بیڈ شیٹیں یہ وہ سارا کچھ, وہ اٹھاتے ہی نہیں ہیں, اپنا بریف کیس اٹھاتے ہیں اور اس سٹال میں سے باہر نکل جاتے ہیں. اور یہ بہت بڑا وہاں پہ جسے کہنا باؤنٹی ہے وہاں کی لوکل لیبر کے لیے کہ ایگزیبیشن جس دن کلوز ہوگی اس دن وہ وہاں پہ گھستے ہیں, ان کو اجازت ملتی ہے اور وہ چیزیں سمیٹ لیتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ یہ چیزیں مفت کے اندر دستیاب ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اچھا ہم نے جب ان ایگزیبیٹر سے پوچھا کہ آپ اپنی چیزیں اتنی محنت سے تیار کی ہوئے سیمپلز ہوتے ہیں, سیمپلز کے اوپر تو بہت لاگت لگتی ہے, تو یہ واپس کیوں نہیں سمیٹ رہے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سیمپل جتنی مالیت کے ہیں اس کو واپس پاکستان لے جانے میں ہمیں زیادہ کاسٹ پڑے گی. ٹھیک ہے, تو اسے چھوڑ ہی دیا جائے, تردد سے جان چھڑائی جائے, اور یہ ہوتا ہے. سیم از دا کیس کہ جب وہ اس کو لے کے جائیں گے کہیں پہ یا واپس اپنی طرف بلاتے ہیں, کاسٹنگ بڑھ جائے گی, کاسٹ بڑھ جائے گی, جو پروفٹ ہوگا وہ بالکل ختم ہو جائے گا, پلے سے پیسے دینے پڑیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھی کتنے بجے جہاز نیڑے تیڑے گاہک تکو کوئی لابھ جائے. اب وہاں پہ یہ جو وارداتی ہیں جو کہ اسپاٹ بائنگ کے نام کے اوپر باہر بیٹھے ہوتے ہیں, یہ کیش لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیش لیگل ہوتا ہے انلیگل ہوتا ہے یہ ایک ادر کوشچن ہے, کیونکہ نارملی اس طرح کا کیش پے کیا جاتا ہے فری پورٹ سے, جیسے دبئی ہو گئی, اور وہاں پہ لیگل کا کام نہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو کیش ہے یہ ان کو موقع پہ ادا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, بالکل تیاری کر کے فون کانوں پہ لگا کے کہ کوئی پارٹی پھنسے, کوئی مچھی آئے تو وہ اس کو بائی کر لیتے ہیں. اب پاکستان کے پاس میرا خیال ہے 2 ٹرمینل ہیں اور وہ خالی پڑے رہتے ہیں, کیونکہ سرکار جو ہے ایک سرٹن لمٹ سے زیادہ امپورٹ نہیں کر سکتی, پرائیویٹ سیکٹر کو امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. تو وہ جو ہے وہ اس طرح کے جو پرائیویٹ سیکٹر کے وارداتیے جو ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں. اب جو حکومت نے ٹینڈر کھولے ہیں, آج ہم جب یہ پروگرام کر رہے ہیں تو 5 دن بعد پہلی ڈلیوری ایکسپیکٹڈ ہے. ہم اس کو واچ کریں گے کہ وہ 5 دن کے بعد والی ڈلیوری 12 دسمبر کو جو ڈلیور ہونا تھا ویسل, کیا وہ پاکستان پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. اگر نہیں پہنچا تو اس کا مطلب بروکن لاٹ میں سے کچھ نہیں لبیا. ٹھیک ہے, پتہ نہیں وہ ٹینڈر کے جواب میں کسی نے سبمٹ بھی کیا ہے کہ نہیں, وہ خبر نہیں آئی کہ پاکستان نے تو ٹینڈر اوپن کر دیے تھے کہ جناب ڈلیوری یہ ہمیں چاہیے, لیکن اس کے جواب کے اندر پارٹی کوئی آئی ہے یا نہیں آئی اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں آئی, اخبار میں نہیں چھپی. ٹھیک ہے, یا ذرائع جو ہیں ہمارے ذرائع جو ہیں اس حوالے سے مکمل لا علمی کا اظہار کرتے ہیں تو خلیق یعنی یار خبر کہا رہے ہوتے. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے اب یہ طریقہ واردات ہمیں اس پھڈے میں یا اس میں جانے کی ضرورت کیوں ہے درپیش, یا کیوں درپیش ہوئی یا کیوں درپیش آئی. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی مین معاہدہ جو ہے وہ کہیں قطر نے اٹھا کے سائڈ پہ تو نہیں کر دیا. میری چھٹی اس کہتی ہے کہ شاید کوئی اس طرح کا کام ہو گیا ہے, نمبر 1. اور اس طرح کا کام ہونا قرینِ قیاس بھی لگتا ہے کہ پچھلے دنوں شاہ سلمان نے فون کیا ہے قطر کی قیادت کو نا, اور انہیں کہا ہے کہ یار وہ بچے سے غلط فہمی ہو گئی تو آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھائی بن جائیں, آپ تو ہمارے بھائی ہیں, اور یہ ہے اور وہ ہے. اور پھر شاہ سلمان نے ترکی کو بھی فون کیا, اردوان صاحب کو بھی فون کیا, اور یوں ان کی آپس میں کوئی رپروشما ہونے جا رہا ہے. اور اگر ان کا رپروشما ہونے جا رہا ہے تو سعودی عرب تو پہلے ہی ہم سے شدید ناراض ہے نا, تو ناراض دوست سارے رل گئے آپس میں. ناراض دوست جو ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے بھیا. ٹھیک ہے نا, جس طرح وہ خٹک جو ہے نا وینا ملک کا خامد, وہ آج کل بڑا خطرناک ہوا ہے. ٹھیک ہے, ناراض دوست جو بھی ہو وہ خطرناک ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. تو اب مجھے یہ خدشہ ہے اور حکومت اس کے اوپر یقیناً کوئی نہ کوئی وضاحت یا کوئی جسٹیفیکیشن جاری کرے گی تو ہم وہ بھی نشر کر دیں گے کہ قطر کے ساتھ جو LNG کا معاہدہ ہے وہ جس طرح وہ جو $3 بلین ملے تھے نا، پیکج ملایا مجھے سعودی عرب سے. میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں صاحب اکرام، میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو سعودی عرب سے $7 بلین کا نہیں، $16 بلین کا نہیں، $13 بلین کا نہیں، $12 بلین نہیں، $11 بلین کا پروجیکٹ، پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر کا پیکج ملا تھا. سارا پیکج اڑ گیا. وہ پیکج جو ہے اگر سعودی عرب سے وڈرا ہو گیا اور پبلکلی ہو گیا اور خبر جاری ہو گئی اس کی، تو یہ تو قطر جو تھا وہ تو ہمارا ذرا ستیلا بھائی تھا نا، وہ تو سرپرست تھا نواز شریفوں کا، اور شریفوں کا جو یار ہے غدار ہے. تو وہ جو ہوا ہے وہ تو کام خراب لگتا ہے. تو خدشہ مجھے یہی ہے کہ LNG کا معاہدہ بھی گئے ہو، اور یہ خبر تو ہم آپ کو اندرون خانہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ قطر بھائی نے بھی پیسے واپس مانگ لیے. جو تھوڑے بہت اس نے رکھوائے تھے نا ہمارے خزانے کے اندر، وہ بھی انہوں نے واپسی کا تقاضا کیا. تو وہ پیسے وہی تھے کہ آپ LNG جو تھے وہ ڈیفرڈ پیمنٹ، 1 سال کی ڈیفرڈ پیمنٹ پہ لیتے رہتے. آپ نے جب وہ معاہدہ سائٹ پہ رکھا یا اسے پبلک کیا تو نتیجے کے طور پہ انہوں نے وہ بھی پیسے واپس مانگ لی. ٹھیک ہے. ابھی آفیشلی اس خبر کی کنفرمیشن ہونا باقی ہے. جس روڈ کے اوپر، جس سڑک کے اوپر ہم بھگٹٹ بھاگے چلے جا رہے ہیں، اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا بھلا کیا ہے کہ مقامی طور پہ کرائسس کریٹ کریں، جیسے پرائم منسٹر نے کیا کہ ان سردیوں میں گیس کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ بحران آنے والا ہے. وہ صرف بتانے، ٹھیک ہے. یعنی بیسیکلی کیا ہوتا ہے، مارکیٹ میں پینک کریٹ کرنا، اور جب پینک کریٹ کر لیتے ہیں تو پھر ان کے جو ATM مشینیں ہیں یا ان کے جو کرندے ہیں یا ان کے جو ایجنٹ ہیں جنہوں نے دہاڑی لگانی ہوتی ہے، ان کے بیاف کے اوپر وہ فوراً میدان میں کودتے ہیں اور وہ پوزیشنیں لے لیتے ہیں. اور پوزیشنیں لے لیتے ہیں تو نتیجے کے طور کے اوپر وہ پھر لمبی لمبی دہاڑیاں لگاتے ہیں. ہم چینی کے معاملے میں دیکھ چکے ہیں، ہم آٹے کے معاملے میں دیکھ چکے ہیں. تو اتنے آگے کہ میں نیک پاک صاف اور ہو جائیں گے ہیں، یہاں پہ بھی تو دہاڑی لگے گی نا. اور ابھی سردیوں کا آغاز ہے. سردیاں ذرا نومبر میں شروع ہو گئی ہیں اس دفعہ، اور دسمبر، اور پھر جب اینڈ دسمبر اور آغاز جنوری میں پیک کریں گی تو اس وقت گیس کی کنزمپشن پیک پہ جائے گی. تو اس وقت جو ہوگا ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کرائسس کا گہرائی کتنی ہے اور گہرائی کتنی ہے، یہ ہمیں اس وقت پتہ چلے گا. لیکن گیس کا معاہدہ تو گئے ہو، اور اگر نہیں گئے ہو تو پھر اس کے تحت LNG امپورٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ اور اگر LNG امپورٹ نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیسے جو کہ ہمیں قطر سے ملنے تھے وہ بھی گئے ہو. بری خبریں ہیں، لیکن کیا کریں، آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ان سے کوئی بھلا کام نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے نا. بس جی، یہی ٹھنڈی سانس کے ساتھ آپ کو خبر دینی تھی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.